کہتے ہیں کہ ایک دن سید زادہ حضرت سید نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری کچھ مدد کر دیجیے۔ آپ نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور خادم کو بلا کر کہا، آج کوئی نظر و نیاز آئی ہے خانقاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی، سیدی، ابھی تک تو کوئی نہیں آئی، لیکن جیسے ہی آئے گی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا، اللہ پر بھروسہ کریں، وہ دست غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیں گے۔ مگر 3 دن گزر گئے، کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ایویں باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں، یہاں تو کوئی مدد ہی نہیں ہو سکی۔ میری ایک دن اس نے اجازت طلب کی، واپسی کی۔ حضرت محبوب الہی کو بہت دکھ ہوا، مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور فرمایا، اندر سے اپنے نالین لا کر دیے اور کہا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے اپنے ان جوتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا میں؟ حضرت اچھا مذاق کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف کی سنیے، سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ بھی تھے، سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے دربار لطانی میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل سکہ رائج سے نوازا۔ اپنے واپسی کے سفر پر جب آپ لشکر سلطانی دہلی سے باہر ہی تھا، رات و پڑاؤ کیا گیا تو اچانک امیر خسرو چلا اٹھے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آئی ہے۔ مصائب بولے، امیر، حضرت محبوب الہی تو کیلوں گھڑی میں ہیں جو دہلی سے کافی دور ہے، تو آپ کو ان کی خوشبو کیسے آ گئی؟ مگر امیر خسرو بے قرار ہو کر باہر نکل پڑے اور خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے ایک سرائے تک جا پہنچے، جہاں ایک کمرے میں ایک شخص اپنے سر کے نیچے کچھ رکھ کر سویا ہوا تھا اور خوشبو وہاں سے آ رہی تھی۔ آپ نے اس کو جگایا اور پوچھا، تم حضرت نظام الدین کی خانقاہ سے آ رہے ہو؟ تو وہ بولا، اگر آپ لوگوں کو میری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور بولا، ہاں؟ آپ نے اشتیاق سے پوچھا، ایسے ہیں میرے مرشد؟ وہ شخص بولا، وہ تو ٹھیک ہیں، اور میں ان کے پاس مدد کے لیے گیا تھا، مگر اور کچھ نہیں دیا، وہ اپنے پرانے بوسیدہ جوتے ضرور دیے ہیں۔ یہ سنتے ہی امیر خسرو کی حالت غیر ہو گئی اور کہنے لگے، کہاں ہیں میرے مرشد کے نالین؟ تو اس نے ایک کپڑا کھول کر دکھایا۔ آپ ان کو پکڑا اور چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگے، کیا تو ان کو بیچے گا؟ اس شخص نے کہا، امیر، کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ امیر خسرو بولے، مذاق نہیں، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ چیتل ہیں، وہ لے لو، مگر مرشد کے نالین مجھے دے دو۔ اگر چاہو تو تمہیں دہلی چلو، اتنی ہی رقم دے دوں گا تمہیں۔ 7 لاکھ چیتل کا سن کر وہ چکرا گیا اور بولا، نہیں نہیں، میرا تو چند ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ مگر امیر خسرو نے زبردستی اس کو 7 لاکھ چیتل دیے اور ساتھ ہی سپاہی اور تحریر دے دی۔
تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے۔ اور پھر امیر خسرو اس حالت میں خانقاہ مرشد میں داخل ہوئے اور جوتے اپنے دستار میں لپیٹ کر رکھے تھے اور سر پر رکھے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے پوچھا، خسرو، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ امیر نے جواب دیا، سیدی، آپ کے نالین لایا ہوں۔ کتنے میں خریدے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے استفسار کیا۔ 7 لاکھ چیتل میں۔ امیر نے جواباً عرض ہیبت ارزاں لائے ہوئے کہا۔ محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے، جی سیدی، 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہے۔ اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو میں جان دے کر نالین مرشد حاصل کر لیتا۔ یہ تھی ان کے اپنے مرشد سے محبت اور حضرت نظام الدین اولیاء کی مقام معرفت، جس کی وجہ سے ان کو محبوب الہی کہا جاتا تھا۔ دراصل یہ واقعہ میرے ذہن میں تب آیا جب میں نے یہ شعر پڑھا، جو سر پر رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے، ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب اولاد رسول کے نالین کی اتنی قیمت اور وقت ہے تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی کیا بات ہوگی۔